سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں ارشاد پاک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ محترم سامعین، میں اس مختصر سے وقت میں اپنی گرفتہ آواز ہونے کے وجہ سے میں چند باتیں جو ہے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ذہن نشیں فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے ذہن نشیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کا جب سفر شروع ہوتا ہے اس دنیا میں، تو وہ ایک مختصر سی چھوٹی سی دنیا سے وہ اس دنیا میں وہ آتا ہے، یعنی اپنے ماں کے شکم سے وہ یہ عالم اجسام میں وہ یہ قدم رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ آنے والا بچہ جب اس دنیا اور دنیا میں رہتی ہوئی چیزوں پر جب وہ نظر ڈالتا ہے تو وہ اس کے شعور اور اس کی فکر اور اس کے خیال اور اس کی سوچ میں قسم قسم کے جو ہے سوال پیدا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ابھی بولنے کی سکت نہیں رکھتا، وہ اپنے ما فی الضمیر کو لوگوں کے سامنے بول نہیں پاتا، اس لیے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور وہ سب کو سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں کیا ہیں۔ وہ کبھی اپنی ماں کو دیکھتا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے یہ کون ہے، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا، کبھی اپنے بھائی بہن کو دیکھتا، اور ان تمام چیزوں کو وہ بچہ جو ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کون ہے اور کیوں ہے، ہم جس دنیا میں ہیں یہ دنیا کیوں ہے اور کیسے ہے۔ اب اس کے گھر والے بھی اس بچے کو سمجھانا تو چاہتے ہیں، لیکن انہیں انتظار اس چیز کا ہے کہ اس کا شعور تھوڑا بیدار ہو جائے، اس کے خیال، اس کی فکریں کچھ سمجھدار ہو جائے، اس کی سوچ کچھ وسیع ہو جائے، تو پھر اس بچے کو سمجھایا جائے کہ آخر تو کیوں ہے، آخر یہ کون ہے، یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں یہ کیوں ہیں۔ آخر کار یہ بچہ
جیسے ہی پروان چڑھتا ہے اور جب اس کا شعور کچھ بیدار ہوتا ہے تو پھر اس کے گھر والے اسے سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھاتے ہیں، پھر بچے کی طرف جو ہے بچے کو گود میں لے کر کے ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گھر والے بتاتے ہیں بیٹا یہ تیری ماں ہے، باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں بیٹا یہ تیرا باپ ہے، بھائی بہن کی طرف اشارہ کر کر کے اس بچے کو بتایا جاتا ہے یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیری بہن ہے۔ کتنی بہترین سوچ ہے اس آنے والے بچے کی کہ جیسے اسے سمجھایا جا رہا ہے، جو اسے بتایا جا رہا ہے وہ وہی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تیری ماں ہے، تب وہ بچہ اس ماں کو ماں ہی کہہ رہا ہے۔ ہم نے جسے کہا یہ تیرا باپ ہے، اس باپ کو وہ باپ ہی کہہ رہا ہے۔ جسے بھائی بتایا وہ اسے بھائی سمجھ رہا ہے، جسے بہن کہا وہ اسے بہن کہہ رہا ہے۔ کبھی پلٹ کر وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ میری ماں کیسے ہے، یہ میرا باپ کیسے ہے، باپ ماں کیوں نہیں ہے، ماں باپ کیوں نہیں ہے۔ نہیں، جو اس بچے کو بتا دیا جاتا ہے وہ بچہ وہی رٹ لگاتا ہے، ماں کو ماں ہی کہتا ہے، باپ کو باپ ہی کہتا ہے، اور سمجھتا بھی ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ اور بھی ساری چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے، تھوڑا شعور اس کا اور بیدار ہوتا ہے، تھوڑا اور جب بلند و بالا ہوتا ہے تو سمجھانے والے اسے سمجھاتے ہیں بیٹا تیری نظروں کے سامنے یہ چمکتا دمکتا ہوا جو یہ رات کے آغوش میں جو ہے یہ چمکتا ہوا جو گولا ہے یہ کچھ اور نہیں بیٹا، اسے چاند کہتے ہیں۔ وہ پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ نہیں یہ چاند نہیں یہ سورج ہے، آپ نے چاند کو چاند کہا ہے تو وہ بچہ چاند ہی مان رہا ہے اور چاند ہی کہہ رہا ہے۔ اس دن کے اجالے میں اس پر جس ٹکیے پر لوگوں کی نگاہیں نہیں ٹکتی ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے گھر والے بتاتے ہیں بیٹا یہ سورج ہے۔ اب وہ اسے سورج ہی سمجھتا ہے، جو کہہ دیا جاتا ہے وہ اس کو وہی تصور کرتا ہے اور وہی مان لیتا ہے اور وہی پکارا کرتا ہے۔ کبھی پلٹ کر یہ سوال نہیں کرتا ہے کہ یہ سورج کیوں ہے، نہیں یہ سورج نہیں، سورج کو کبھی چاند نہیں کہتا، چاند کو کبھی سورج نہیں کہتا۔ آپ دیکھیں پھر اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہوتے ہوتے پھر جو ہے وہ جب اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ اب جو ہے اس کی جو ہے تعلیم کا آغاز کیا جائے، اسے پڑھایا جائے، جب ایک استاذ اس بچے کو اپنے سامنے بیٹھاتا ہے اور بیٹھانے کے بعد جب قائد بغدادی کو اس کے سامنے رکھتا ہے تو پڑھنے والے بچے سے کہتا ہے بیٹا دیکھ یہ جو لمبی سی لکیر ہے اس کا نام الف ہے، اور یہ جو ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے اس کا نام با ہے۔ اسی طریقے سے استاذ جسے الف کہہ رہا ہے وہ بچہ اسے الف پڑھ رہا ہے، استاد جسے با کہہ رہا ہے وہ اسے با پڑھ رہا ہے۔ یعنی الف سے لے کر یا تک جسے جو کچھ استاد پڑھاتا رہا اس بچے کو وہ پڑھتا رہا۔ کبھی پلٹ کر اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں استاد جی ایسا کیوں ہے، تا با کیوں نہیں ہوا اور با تا کیوں نہیں ہوا، جیم ہا کیوں نہیں ہے، ہا جیم کیوں نہیں ہے۔ جو پڑھا دیا جاتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے۔ مطلب کیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں اے دوستو، اے نوجوانوں اور اے غیور مسلمانوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بچے کی فکر ہوتی ہے، جو بچے کے خیالات ہوتے ہیں، جو بچے کا تصور ہوتا ہے وہ اس کے جو تصور اور جو فکریں ہوتی ہیں وہ بہت ہی لطیف ہوا کرتی ہے۔ اس وقت جو چیز اس پر چھاپ دی جاتی ہے وہ چھپ جایا کرتی ہے۔ کبھی پلٹ کر جو ہے وہ تم سے سوال نہیں کرتا یہ ایسا کیوں ہے، یہ نہیں یہ ہونا چاہیے۔ یعنی عمر کا تقاضا ہوتا ہے، بچے کی کچھ وہ عمر ہوتی ہے جس وقت جو پڑھا دیا جاتا ہے بچہ وہی پڑھتا ہے، اور جس وقت جو سمجھا دیا جاتا ہے بچہ وہی سمجھتا ہے۔ اور سنیے ایک بات میں اور کہیں کہ بچے جو ہے وہ ہر چیز کو اپنا کھلونا یا کھانے کی تفریح کی وہ کا سامان وہ سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچے کے سامنے آگ ہونا تو وہ بچہ اسے آگ نہیں سمجھتا، وہ اپنے تفریح کا سامان سمجھتا ہے یا کھانے پینے کی اشیاء سمجھتا ہے۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور وہ بڑھا کر کے اسے اپنے منہ میں رکھنا چاہتا ہے،
मुंह में रखना चाहता है। लेकिन कौन ऐसा शख्स है, अगर बाप देखता हो, माँ देखती हो, भाई बहन देखते हो, जैसे ही बच्चा उसकी तरफ बढ़ता है और लेना ही चाहता है कि उसके रिश्तेदार माँ हो या बाप हो, भाई हो या बहन हो, उसके हाथ को झिटक देते हैं और उसके बाद उसको खींच लेते हैं। वो बच्चा रोता भी है, वो बच्चा चिल्लाता भी है, वो चीखता भी है, उस सामान को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो है बाप बड़ी सख्ती के साथ जो है उसे जो है रोकता है। माँ उसके हाथ को झिटक देती है और उसके करीब नहीं जाने देती है। बच्चा चीखता चिल्लाता रहता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस माँ को, उस बाप को, उस भाई बहन को जिसने बच्चे को रोने पर मजबूर किया, जिसने बच्चे को उस सामान तक पहुंचने नहीं दिया और उस आग को या उस जो है जहरीले जानवर को पकड़ने नहीं दिया, जिसकी बुनियाद पर वो बच्चा चीख और चिल्ला रहा है, क्या कोई भी समाज का शख्स ये कह सकता है कि इसका बाप बड़ा जालिम है, इसकी माँ बड़ी जालिमा है, इसका भाई बड़ा जो है सख्त दिल है जो बच्चे को रुला रहा है, बच्चे पर जुल्म कर रहा है? नहीं नहीं, समाज का एक एक फर्द यही कहता हुआ नजर आता है। अगरचे बच्चा चिल्लाता हो, अगरचे बच्चा चीखता हो, बल्कि समाज और मुआशरा और दुनिया वाले यही कहते हैं बहुत रहमदिल माँ है, बड़ा जो है दयालु बाप है, बहुत रहमदिल भाई बहन है जो इसे मोहलिक चीजों के करीब नहीं जाने दे रहा है। वो चाहे रो रहा है लेकिन रोते हुए भी जो है उसके रोकने वाले को जो है रहमदिल कहा जा रहा है, उसे जो है दयालु कहा जा रहा है। और कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई बहन जो है अपने किसी भी परिवार के लोगों को हिलाकत वाली चीज की तरफ जो है बढ़ने नहीं देता, बस उसे रोकने की कोशिश करता है। चाहे वो उसे गाली दे, चाहे वो उसे बुरा भला कहे, चाहे वो रोता हो, चाहे चिल्लाता हो, लेकिन उसके घर वाले उसे रोकते हैं और उस रोकने की बुनियाद पर समाज और मुआशरा उसे जालिम और जालिमा नहीं बल्कि ये कहता है बड़ा रहमदिल बाप है, बड़ी करीमुन नफ्स इसकी माँ है और बड़ा जो है रहमदिल इसके भाई बहन है जो इसे हिलाकत की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। हजरात, मैं एक तमहीद आपके सामने बांध रहा हूं, मान रहा हूं कि ये वो वक्त है जिस वक्त बच्चे पर जैसा भी जो है कलम चला दो वो बच्चा वैसे ही होता हुआ नजर आता है, जो पढ़ा दो वो पढ़ लिया करता है और जो समझा दो वो समझ लिया करता है। यही वो जो शऊर और बेदारी का आलम है जिस वक्त बच्चे को जैसा चाहो तुम बना दो, लेकिन जब उसी वक्त जो है उस बच्चे के हाथ को नहीं झीका जाता है, जब बच्चे को नहीं समझाया जाता है, वो बच्चा जिस तरफ जा रहा है जाने दिया जाता है, तो फिर वही बच्चा आगे चल करके जो है वबाले जान बन जाता है। वही बच्चा फिर बाप की जो है गैरत को नहीं समझ पाता और माँ की जो है तबीयत को नहीं समझ पाता है। फिर वही बच्चा जब मुकम्मल बेदार होता है तो वही बच्चा जो है पूरे समाज के लिए वबाले जान बन जाता है। इसमें उसकी गलती नहीं होती है। जिस वक्त हमें उसकी कोरे कागज पर हमें कलम चलाना था उस वक्त हमने जो है कलम न चलाया, जिसकी बुनियाद पर जो है बच्चा हमारे समाज का जो है एक बड़ा जालिम और दरिंदा शख्स बनता हुआ नजर आता है। हजरात, मैं ये बनाना चाहता हूं कि वो बच्चा जो सब कुछ समझना चाह रहा है और आप समझा रहे हो और वो समझ भी रहा है, जब उससे छोड़ दिया जाता है फिर वक्त पर, जब उसके बेदार होने के वक्त पर जब उसकी इस्लाह नहीं होती है तो यही बच्चा जो है पूरे समाज और पूरे मुआशरे के लिए नासूर बन जाता है, नासूर बन जाता है। और जब उस वक्त जो है उससे समझा दिया जाता है, उसकी फिक्र बेदार होने के वक्त जब उसकी बेहतरीन इस्लाह कर दी जाती है, तो फिर जब ये बच्चा जो है जब परवान चढ़ता है तो फिर जो है वक्त पर आने के बाद अगर इस्लाम को इसके खून की अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वो अपने खून के कतरे की तरफ नहीं देखा करता, बल्कि इस्लाम के जो है वो जो इत्तिका को देखता है और फिर अपने जिस्म के सारे खून को बहा करके जो है लोगों के सामने और पूरी दुनिया में कभी सैयदुल शुहदा के नाम से चमकता है, कभी इमाम अली मकाम के नाम से परवान चढ़ता है। हजरात, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आज हमारा मुआशरा देखिए और हमारे समाज को देखिए। आज हमारे समाज का बच्चा आखिर ऐसा क्यों है जो बाप को बाप नहीं समझ रहा है, माँ को माँ नहीं मान रहा है, भाई बहन की जरा सी फिक्र नहीं हो रही है। तो जो बच्चा
اپنے باپ کو باپ نہ سمجھے، اپنی ماں کو ماں نہ سمجھے، اپنے رشتہ دار کو رشتہ دار نہ سمجھے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جس وقت اس کے کورے کاغذ پر ایک ماں باپ کو قلم چلانا تھا، ایک بھائی بہن کو جو ہے قلم چلانا تھا، اس وقت ہم نے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب جب جو ہے قلم چلانے کا ٹائم جب نکل گیا، تب وہ شخص جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اب اس پر کچھ لکھا جائے۔ دوستو، یہ وقت گزر چکا۔ وہ جو بیداری کا عالم تھا، جو شعور اس کا بیدار ہو رہا تھا، کاش اسی وقت اگر اس کی اصلاح کر دی گئی ہوتی تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ سماج کے لیے ناسور نہ بنتا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ بچہ جو سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے، اگر اسی وقت اس کے ماں باپ جو ہے دنیا کو سمجھائے بغیر اگر یہ سمجھا دیتے کہ بیٹے تو دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہ کر کہ یہ سورج کیوں ہے، یہ چاند کیوں ہے، یہ ماں کیوں ہے، یہ باپ کیوں ہے، بلکہ تو اپنے آپ کو سمجھ لے تجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر اسی وقت بیداری کے وقت میں اسے سمجھا دیا جاتا بیٹا کبھی اپنے قدم کو جو ہے جو غلط راہ کی طرف نہ لگانا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے جو پیدا کیا ہے صرف اور صرف جو ہے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس وقت میں اگر جو ہے اس بچے کی بیداری کے عالم میں اگر جو ہے یہ فکر دے دی گئی ہوتی، یہ سمجھا دیا گیا ہوتا، تو پھر وہ سماج کے لیے کبھی ناسور نہ بنتا، کبھی ناسور نہ بنتا۔ اور صرف جو ہے قرآن و حدیث میں صرف اقوال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ارشاد نہیں ہے، بلکہ اس ارشاد کی پریکٹیکل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے رسول نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ایک بچے کی اگر وقت پر اصلاح کر دی جائے تو وہ بچہ جو ہے پھر کبھی اپنے سماج کے لیے ناسور نہیں بنتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ نے مجھ سے سنا کہ یہی حضرت امام حسین کی ذات پاک ہے کہ صدقے کی کھجور کی طرف بڑھے۔ عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، یہ وہ عمر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حلقوم حسین کو چومتے ہیں، کبھی آپ کے جبین کو چومتے ہیں، کبھی آپ کے رخسار کو چومتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے حضرت امام علی مقام کا، آپ صدقے کی کھجور کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں سے نکال کر کھا لیتے ہیں۔ وقت ابھی بچپنا ہے، شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوا ہے، ابھی اللہ کی بارگاہ کے وہ مجرم نہیں ہے۔ مجرم اس وقت ہوتا ہے انسان جب بالغ ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے، بالغ ہو جائے پھر وہ صدقہ کھا لے، بالغ ہو جائے پھر وہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالے۔ یہ جب وہ بالغ ہو جائے اس کے بعد اگر شریعت کے خلاف اگر وہ کام کرتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہوتا ہے۔ امام حسین تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی ان کی فکر بیدار نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کا شعور ابھی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے ایک کھجور کو کھا لیا، اور وہ نانا جن کو ان کی جو ہے اونچی آواز سے بھی جو ہے وہ نانا تڑپ جاتا ہو، ایسے عالم میں وہی نانا انگلی دے کر کے کھجور کو نکلوائے اور جھڑک کر کہے بیٹا یہ ناپاک ہے، یہ نجس اور گندا ہے، اسے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اب اللہ کے رسول سے پوچھا جائے یا رسول اللہ جس کی تھوڑی سی آواز اونچی ہو جائے تو آپ تڑپ جائیں، آپ وہی نانا تو ہے، آج انگلی دے کر کے نکال رہے ہیں۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے میری امت یہ سنو، یہ وہ عمر ہے کہ اگر اس وقت اصلاح کر دی جائے تو پھر یہی آگے چل کر کے جو ہے پورے سماج کے لیے جو ہے بہتر رحمت ثابت ہوتا ہے، اور اگر اسی وقت چھوڑ دیا جائے تو آج اس نے کھجور کھایا ہے، کل لوگوں کے تجوری پر ڈاکہ ڈالتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھلایا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو کہ خدا کے لیے اپنے معاشرے پر ہم دھیان دیں۔ آج ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہو گئی ہے، آج لوگوں کا چلنا پھرنا بڑا جو ہے بیکار ہو گیا ہے، آج لوگوں کا کسی کے سامنے سے گزرنا جو ہے خوفناک ثابت ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سب کیا ہے، یہ سب وہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو ہے جس وقت اصلاح کرنی تھی اس وقت ہم نے اصلاح نہیں کی، اور آج
وہی بچہ سارے سماج اور ساری دنیا والوں کے لیے جو ہے ناسور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج راہ چلتے جو ہے کسی کو لوٹا جا رہا ہے، کسی پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صرف نتیجہ ہے ان چیزوں کا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جڑ اس جڑ کا نام ہے، اور تمام گناہوں کی جو ماں ہے اس ماں کا نام ہے نشہ۔ اللہ کے رسول نے صرف شراب نہیں فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے صرف کسی ایک نشہ آور چیز کا نام لے کر کے نہیں فرمایا کہ یہ گناہوں کی ماں ہے، یہ گناہوں کا جڑ ہے، بلکہ مصطفیٰ کائنات مطلق فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جو ماں ہے، تمام گناہوں کا جو جڑ اور تمام گناہوں کی جو بنیاد ہے، اس گناہ کا نام ہے نشہ، جو عقل کے پر پردہ چڑھا دے، جو فکر کو ختم کر دے، جو ماں کی اہمیت کو نہ سمجھنے دے، جو باپ کے جو ہے مرتبے کو نہ سمجھنے دے، اور سارے سماج کے رشتوں پر پردہ ڈال دے، اور پھر وہ کسی کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، اسے کہتے ہیں نشہ۔ اور اس نشے کے متعلق جو ہے رسول کریم فرماتے ہیں یہی تمام گناہوں کی جڑ ہے اور تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسا لت ہے، یہ ایک ایسی منحوس شے ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعنت، کہ ہر وہ شخص جو نشہ استعمال کرتا ہو، وہ نشہ چاہے شراب کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کیپسول کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، وہ نشہ کرنے والوں پر جو عقل کو ڈھانپ دے، جو فکر کو ختم کر دے، جو سماج کے لیے ناسور بن جائے، ایسے نشہ آوروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ اس لیے دوستو، میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کبھی یہ ذہن سے نکال لیں کہ نشہ کے لیے کوئی دوا تیار ہوئی ہے، نشہ چھڑانے کے لیے کوئی نشہ مکتی جو ہے کام آ جائے، نشہ چھڑانے کے لیے جو ہے کوئی میڈیسن کام آ جائے، کبھی جو ہے ان لعنتی چیز کو چھڑانے کے لیے کوئی اور چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو صرف یہ بیداری پیدا کر لو اپنے ذہن میں اور اپنے دل و دماغ میں کہ ہم اس رسول کی امت ہیں اور اس رسول کے غلام ہیں، کہ ہمارے سامنے جو فرمان مصطفیٰ ہے وہی تمام چیز کی دوا ہے، وہی تمام چیز کی دوا ہے۔ ورنہ تو اسلام میں تو نشہ حرام ہے، لیکن چھوڑنے والوں نے اس وقت چھوڑا ہے شراب کو، چھوڑنے والے نے اس وقت نشہ کو چھوڑا ہے جس وقت جو ہے عام طریقے سے شریعت میں اجازت تھی، لوگ ایک دوسرے کو پیتے پلاتے تھے، لوگ تیار کرتے تھے۔ ایسے خوفناک عالم میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا معاشر المسلمین حرم الخمر، کہ اے مسلمانوں کی جماعت ہو، تم پر شریعت کی جانب سے شراب جو ہے حرام کر دی گئی ہے۔ یہ جملہ رسول اللہ کا صرف کما خان کی سماعت سے ٹکرانا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پوری مدینے کی گلیاں جو ہے شراب کی جو ہے نہریں بنتی ہوئی نظر آئی تھی، اور رسول کے ایک فرمان پر تمام مقدس صحابہ نے اپنی اس قیمتی شراب کو جو ہے نہر کی طرح مدینے کی گلیوں میں بہا ڈالا تھا۔ یہ ہیں غلامان مصطفیٰ، یہ ہوتے ہیں عاشق مصطفیٰ۔ لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میڈیسن اسے ختم کر دے، نہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بری لعنت جو ہے ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہو، تو کسی نشہ مکتی کا منہ مت دیکھو، بلکہ خود اپنے گریبان کو دیکھو اور کہو کہ تو غلام کس کا ہے، تو امت کس کی ہے، تو کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ جب تک یہ فکر نہیں ہوگی تب تک آپ ان گندی لعنتوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت و ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے جو ہے اپنے شعور کو بیدار کرو، اپنی فکر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن میں آیا ہے نا 5ویں پارے میں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا پس منظر ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ وہاں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم پر نشہ طاری ہو۔
چونکہ ہوتا کیا تھا کہ اس وقت شراب جائز تھی، اب بہت سارے لوگ شراب پی کر کے نماز کے لیے جب بڑھتے تھے تو الٹا سیدھا زبان سے نکل جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے جو شراب کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کی حالت میں پڑھنا تھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، جس کا معنی یہ ہوتا ہے لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی، اے لوگوں جس کی تم کرتے ہیں، کفار سے کہہ رہے ہیں، کافروں سے، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تو کافر بتوں کی عبادت کرتے تھے نا، تو وہ نماز میں پڑھ رہے تھے قل یا ایھا الکافرون، تو بجائے لا اعبد ما تعبدون کے انہوں نے پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی، اے کافروں جس کو تم عبادت کرتے ہو معاذ اللہ۔ تو یہ معنی بدل گیا، تو یہ حکم لازم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس وقت جو نشہ عام تھا وہ تھی شراب، ہے نا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں فقہا کی جماعت کو، میں سلام پیش کرتا ہوں علماء کی جماعت کو، جنہوں نے بہت اچھی فکر بیان کی، کہا کہ اس وقت شراب موجود تھی اور شراب کا دور چلتا تھا، اس لیے جو ہے اس وقت شراب کی طرف لوگوں کا ذہن گیا، لیکن یہ صرف شراب کے لیے نہیں ہے، ہر اس نشے کے لیے ہے جو انسان کی نماز میں خلل پہنچا دے، چاہے وہ کوئی بھی نشہ ہو۔ یہاں تک کہ فقہا فرماتے ہیں جب مسجد کے گیٹ پر آؤ نا تو تمام چیزوں کا نشہ وہیں چھوڑ دو، اس کے بعد مسجد میں آؤ۔ تمام چیزوں کا نشہ مطلب یہ کہ ایک نشہ کھیت کا ہوتا ہے، ایک نشہ پریوار کا ہوتا ہے، ایک نشہ بچوں کا ہوتا ہے، ایک نشہ دنیا کا ہوتا ہے۔ یہ تمام نشوں کو گیٹ پر رکھو، اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں آؤ اور ایک دم بالکل خالی ہو کر کے آؤ کہ کوئی نشہ تمہاری نماز کو خراب نہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھو اور اس کے بعد پھر جو ہے تمہاری فکریں جو ہے کھیت کے نشے میں پہنچی ہوئی ہوں، تمہاری فکریں جو ہے وہ بازار کے نشے میں پہنچی ہوئی ہو، تمہاری فکریں مال اور کھیت اور کھلیان کی نشے میں پہنچی ہوئی ہو، تمہاری فکریں ماں کی محبت میں لگی ہوئی ہو اور باپ اور بیٹوں کے جو ہے محبت میں جو ہے بہتی ہوئی ہو۔ نہیں، جب رب کی بارگاہ میں آؤ تو صرف جو ہے وہ نشہ نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، ہر چیز کے نشے کو کنارے رکھ دو، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اسے کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اپنے بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ جب رب کے لیے کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو پھر نہ اولاد تمہارے فکر میں ہو، نہ تمہاری ماں تمہارے فکر میں ہو، نہ تمہارا کھیت ہو، نہ تمہاری دکانیں ہو، نہ تمہارے بزنس ہو، نہ کاروبار ہو، ہر چیز کا نشہ جو ہے الگ ہو، خیال میں تصور میں صرف اللہ کی ذات ہو، اسے کہتے ہیں عبادت۔ بس میں مختصر طور پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہر شخص سے کہ خدا را جس طریقے سے بچپن میں ایک ماں باپ اپنے بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ گوارا نہیں کرتا تھا اور اس کے ہاتھ کو جھٹک دیتا تھا، چاہے وہ چلاتا تھا، پھر بھی آپ کو لوگ رحم دل کہتے اور کہیں گے قیامت تک، تو وہ بچہ آپ کا بچہ صرف وہ اس عمر بھر بچہ نہیں ہے، اگر وہ آپ کا بچہ ہے تو موت تک وہ آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کا بیٹا وہ موت تک ہے، وہ آپ کی اولاد موت تک ہے۔ جب بھی آپ کے بیٹوں کا قدم لڑکھڑائے اور کبھی بھی شریعت کے خلاف جب جس کی طرف اگر اس کا قدم بڑھے تو جیسے بچپنے میں آپ جو ہے اس کے رونے کو رونا آپ تصور نہیں کرتے تھے، اس کے چیخنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آج بھی اپنے ان بچوں کے چیخنے کی پرواہ نہ کریں، چلانے کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ان ناسور چیزوں سے اس کے قدم کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیے کہ پھر گھر میں جو ہے ایک سوئی تک باقی نہ رہے گی کہ آپ تلاش بھی کرو تو آپ کے گھر سے ایک سوئی مل جائے۔ آج کل معاملہ یہ ہو گیا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس بری لعنت سے اپنے سماج و معاشرے کو بچائیں اور اپنے اولاد پر جو ہے ہر وقت جو ہے نگاہ رکھیں اور اس بری چیزوں کے لت سے جو ہے اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کی جزا آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ایک آدمی جو نشے میں لگتا ہے نا وہ صرف اس کی زندگی
اس کی زندگی کے لیے وبال نہیں ہے کہ خالی وہ مر گیا یا وہ تباہ ہو گیا تو صرف اس کی زندگی تباہ ہو رہی نہیں. کبھی آپ فکر کریں کہ اس ایک جان کے پیچھے کتنی جان ہے, اس ایک جان کے پیچھے کتنی جان ہے. بعض وہ بچے ہیں جس کی زندگی اس کے ماں باپ کی بھی زندگی ہے, اس کے بھائی بہن کی بھی زندگی ہے, اس کے پریوار والوں کی زندگی ہے, اور کچھ تو وہ ہوتے ہیں جس کی زندگی پوری بستی والوں کی زندگی ہوتی ہے. تو اگر وہ ایک مرتا ہے تو صرف وہ ایک نہیں بلکہ پورا پریوار ختم ہوتا ہے. اس لیے جو ہے ہم اپنے فکر کو بیدار کریں اور ان غلط چیزوں سے, ان غلط لت سے جو ہے اپنے سماج کے بچوں کو جو ہے بچائے اور اپنے گھر اور پریوار کی خوشی اور خوشحالی کو ختم ہونے سے روکیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرف جو ہے اس پر کام کرنے کی قوت عطا فرمائے اور اس میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.